अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज दिन में तारीख़ रही 28 शाबानुल मुअज़्ज़म, अंग्रेज़ी तारीख़ 1 अप्रैल है। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी से इंडिया की ख़बरें सुनिए। दारुल उलूम देवबंद पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाने वाले लाइल्मी का शिकार हैं। उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफ़ी ने कल आलमी शहरत याफ्ता तालीमी इदारे दारुल उलूम देवबंद पहुँचकर इदारे के मोहतमिम और नाइब मोहतमिम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद एक आलमी शहरत याफ्ता और तारीख़ी तालीमी इदारा है, जहाँ दीनी और असरी तालीम के साथ साथ हुब्बुल वतनी की तालीम भी दी जाती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दारुल उलूम देवबंद और इसके उलमाए किराम ने मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है। रेशमी रुमाल तहरीक के बानी शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन इसी दारुल उलूम देवबंद की देन थे। इस दौरान उन्होंने दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी, मस्जिद रशीद और दीगर तारीख़ी मकामात को देखकर उनकी खूब तारीफ़ की और कहा कि यहाँ आने की बड़े अरसे से तमन्ना थी। यहाँ के ज़िम्मेदारान से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए अशफाक सैफ़ी ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी देता है, जो मुल्क के वज़ीर आज़म का ख्वाब है कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो। दारुल उलूम देवबंद इस ख्वाब को पूरा कर रहा है। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाने वालों को लाइल्म करार दिया और कहा कि ऐसे लोगों को पहले दारुल उलूम देवबंद में आना चाहिए और यहाँ की तालीमात और ख़िदमात को करीब से देखना चाहिए। इस तरह के इल्ज़ामात लगाने वाले नासमझ लोग हैं। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफ़ी ने पर्दे और हिजाब के सवाल को टालते हुए कहा कि हमारी हुकूमत सबकी तरक्की के लिए काम कर रही है, हर तबके को सरकारी स्कीमों का फ़ायदा मिल रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि योगी हुकूमत की इन फ़ायदामंद स्कीमों की वजह से तमाम तबक़ात ने हमें वोट दिया और रियासत में एक बार फिर ज़बरदस्त अक्सरियत के साथ योगी हुकूमत बनी है। मुसलमानों से बढ़ती हुई नफ़रत पर मारूफ खातून सनअतकार को तशवीश, अमित मालविया बिफरे। मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई नफ़रत के ख़िलाफ़ अब इंडियन कॉरपोरेट दुनिया से भी आवाज़ें उठ रही हैं। मारूफ सनअतकार किरण मजुमदार ने कहा कि मजहबी तक़सीम मुल्क को बर्बाद कर देगी। उनका ये तबसरा कर्नाटक के एक मजहबी त्यौहार के दौरान मुस्लिम ताजिरों पर पाबंदी लगाने के मुतालबे पर सामने आया है। बायोकॉन कंपनी की CEO किरण मजुमदार ने कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोमई पर जोर दिया है कि वो इस बढ़ती हुई मजहबी तक़सीम को हल करें। उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर IT का शोबा फ़िरका वाराना हो गया तो इससे इंडिया की आलमी क़ियादत की शबी बर्बाद हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि अब तक इंडियन कॉरपोरेट के किसी फ़र्द ने ये जुर्रत नहीं दिखाई थी। किरण मजुमदार का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इस पर मुख्तलिफ रद्द अमल दे रहे हैं। किरण मजुमदार की अपील का जवाब देते हुए एक सारिफ ने उन्हें और वज़ीर आला कर्नाटक दोनों को टैग किया और लिखा, वो इस फ़िरका वाराना तक़सीम को बढ़ावा देगा और कर्नाटक हमारी आँखों के सामने नाकाम हो जाएगा। इस पर किरण मजुमदार ने जवाब दिया, हमारे वज़ीर आला बहुत तरक्की पसंद लीडर हैं, मुझे यकीन है कि वो जल्द ही इस मसले को हल कर लेंगे। बीजेपी IT सेल के सरबरा अमित मालविया किरण मजुमदार के इस ट्वीट पर मुश्तइल हो गए। उन्होंने अपनी ट्वीट में किरण मजुमदार पर सियासी तासुब का इल्ज़ाम लगाते हुए तबसरों का सख्त जवाब दिया। अमित मालविया ने इश्तियाल से भरी अपनी ट्वीट में लिखा, यह बदकिस्मती की बात है कि किरण मजुमदार जैसे लोग अपनी ज़ाती और सियासी राय मुसल्लत करते हैं और इसे IT-BT सेक्टर में इंडिया की क़ियादत से जोड़ते हैं। मुश्तइल अमित मालविया ने मज़ीद लिखा, किरण मजुमदार को कर्नाटक में मजहबी तक़सीम के लिए जागते हुए देखकर खुशी हुई। उन्होंने फ़िरक़ावारियत पर मुश्तमिल सवालात करते हुए पूछा कि क्या किरण मजुमदार ने उस वक्त बात की जब अक़लियतों ने तालीम पर हिजाब को तरजीह दी। कांग्रेस ने गैर हिंदुओं को जहन में रखकर हिंदू इदारों में क़वानीन बनाए और कांग्रेस का मंशूर किसने तैयार किया। हिजाब की हिमायत मिस यूनिवर्स को अपने ही मुल्क में महंगी पड़ गई, तो फिर अपनी अगली रेप वॉक पर हिजाब पहन कर आने की कोशिश करें। क्या उन्हें नहीं लग रहा कि ये अब भी मुकाबले हुस्न में खड़ी हैं, जहां उन्हें ज्ञान से भरपूर जवाब देने हैं।
یہ اور اس جیسی سینکڑوں ٹویٹس اور پوسٹیں سوشل میڈیا پر حال ہی میں بھارت واپس پہنچنے والی مس یونیورس 2021 ہرناز کور سندھو کو مخاطب کر کے لکھی جا رہی ہیں۔ مارچ کے وسط میں وہ بھارت واپس آئیں تو ان کا ممبئی میں شاندار استقبال ہوا۔ ممبئی ہی میں ایک تقریب کے دوران کسی نے ان سے بھارت میں حجاب کے مسئلے پر سوال پوچھ لیا اور اپنے ہی ملک میں اپنے دل کی بات کہنا مس یونیورس کو بھاری پڑ گیا۔ فوری طور پر تو نہیں مگر گزرتے دنوں کے ساتھ ان کا یہ بیان وائرل ہو گیا۔ جہاں بعض نے ہرناز کے اس بیان کو دلیرانہ قرار دیا، وہیں حجاب مخالفین شدت پسندوں نے ان پر کڑی تنقید بھی کی۔ ہرناز جو چندی گڑھ میں پلی بڑی ہیں، وہ بدھ کو اپنے آبائی علاقے پہنچی تو بھنگڑوں اور ڈھول کی تھاپ کے درمیان ان کا شاندار استقبال ہوا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے ان سے خصوصی ملاقات کی، مگر ایک بار پھر وہی ہوا۔ اس بار پھر صحافی نے ان سے ممبئی میں دیے گئے حجاب پر بیان کے بارے میں پوچھا۔ مس یونیورس ہرناز کور سندھو نے حجاب پہننے کو خواتین کا ذاتی معاملہ قرار دے کر مسلمان خواتین کی حمایت میں کیا بولا کہ ان پر طنز اور تمسخر کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ بعض بے رحمانہ ٹویٹس میں صارفین ہرناز کور پر ذاتی حملے کرتے ہوئے بھی پائے گئے، تاہم کچھ ایسے صارفین بھی تھے جنہوں نے ہرناز کور کے بیان کو سراہا۔ روی بگائی نامی صارف نے لکھا کہ کاش سنگھیوں کو یہ چھوٹی سی بات سمجھ آ سکے۔ انکت نامی ایک صارف نے لکھا کہ بات اگر یونیفارم کے اطلاق کی ہی ہوتی تو پھر خواتین اساتذہ کے حجاب کیوں اتروائے گئے، جبکہ تعلیمی اداروں میں اساتذہ کے لیے تو کوئی ڈریس کوڈ ہی نہیں ہے۔ عصمت دری کے ملزم ہندو دھرم گرو سے کرائی گئی ننگے پاؤں پریڈ، گھر پر چلا بلڈوزر۔ آج تک نیوز پورٹل پر شائع ہونے والی خبر کے مطابق مدھیہ پردیش میں ریوا کے راج نواس میں نابالغ کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کے اہم ملزم مہن سیتا رام کا سارا گھمنڈ اس وقت نکل گیا جب پولیس نے اس بااثر ہندو دھرم گرو کو گرفتار کر لیا اور اس کے آبائی گھر کو بلڈوزر سے تباہ کر دیا۔ یہی نہیں، پولیس نے سول لائن تھانے سے ضلع عدالت تک اس ہندو دھرم گرو کا جلوس بھی نکالا۔ واضح رہے کہ 28 مارچ کو راج نواس میں نابالغ کی عصمت دری کرنے کے بعد یہ ہندو دھرم گرو بھاگ کر سنگرولی فرار ہو گیا تھا۔ 30 مارچ کو پولیس نے مہن کو بس اسٹینڈ سے گرفتار کیا۔ 31 تاریخ کو مہن سری رام کا ضلع اسپتال میں میڈیکل کرایا گیا اور جیل بھیجنے سے پہلے سول لائن پولیس اسے عدالت میں پیش کرنے کے لیے لے گئی۔ ملزم کے عدالت پہنچنے کے بعد وہاں موجود وکلاء نے مرد آباد کے نعرے لگائے اور اسے پھانسی دینے کا مطالبہ کیا۔ ماہن کو پولیس حراست میں دیکھنے کے لیے عدالت میں کافی بھیڑ تھی اور لوگ اسے گندی گالیاں دے رہے تھے۔ پولیس کو وکلاء کو سمجھانے میں کافی مشقت کرنی پڑی۔ عدالت سے تھانے لے جاتے وقت ہندو دھرم گرو کو لوگوں کے غصے سے بچانے کے لیے اس کے سر پر ہیلمٹ پہنایا گیا۔ اس کے کالے کرتوتوں کی فہرست کھولنے کے لیے سائبر سیل کی مدد لی جا رہی ہے۔ اجتماعی عصمت دری کا دوسرا ملزم ونود پانڈے ایک پرانا ہسٹری شیٹر ہے اور اس پر مختلف تھانوں میں 35 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ پولیس نے کلیدی ملزم اس ہندو دھرم گرو کے کالے کرتوتوں کو بے نقاب کرنے کے لیے 2 روزہ عدالتی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ اینٹی ٹیرر ٹریبیونل نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تنظیم کو ملک مخالف قرار دیا۔ اینٹی ٹیرر ٹریبیونل نے معروف داعی و مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک کی NGO اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن یعنی IRF کو ملک مخالف قرار دینے والے مرکز کے فیصلے کی تصدیق کر دی ہے۔ ٹریبیونل نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے پیش سالیسٹر جنرل تشار مہتا کے ذریعے دی گئی دلیل سے ہم متفق ہیں۔ مرکز کے فیصلے کی تصدیق کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک اور اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے جواب طلب کیا گیا تھا۔ اس پر اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن نے کہا کہ فاؤنڈیشن کو مرکز کی جانب سے ملک مخالف قرار دینے کی کارروائی نامناسب ہے۔ IRF نے ٹریبیونل کو اپنے جواب میں کہا کہ حکومت کے پاس ایک بھی ثبوت نہیں ہے کہ فاؤنڈیشن ماضی میں کسی بھی غیر قانونی اور ملک مخالف سرگرمیوں میں شامل رہا ہے۔ IRF کے جواب میں مزید کہا گیا کہ فاؤنڈیشن ایک رجسٹرڈ چیریٹیبل ٹرسٹ ہے۔ اس کا مقصد عوام کی ترقی، ضرورت مندوں کی مدد اور تعلیمی اداروں اور اسپتالوں کا قیام ہے۔ ادھر ٹریبیونل کے حکم میں کہا گیا ہے کہ ثبوتوں سے ثابت ہوا ہے کہ IRF ایسی سرگرمیوں میں شامل ہے جو ملک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اتر پردیش میں الہ آباد فیض آباد کے بعد ایک اور ضلع کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ فروخ آباد سے BJP کے رکن پارلیمنٹ مکیش راجپوت نے فروخ آباد کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو خط تحریر کیا ہے۔ خط میں نیا نام پانچال نگر تجویز کیا گیا ہے۔ فروخ آباد کا نام بدل کر پانچال نگر کرنے کے BJP لیڈر کے مطالبے سے متعلق سوال پر سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ
پریزیڈنٹ شفیق الرحمان برق نے کہا کہ نام بدلنے سے دل نہیں بدل جائیں گے۔ نام بدلنے کی جو سیاست کی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں۔ ملک کی شناخت پرانے ناموں سے ہی ہے۔ یہ محض سیاسی چال ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ ایل پی جی گیس میں پھر لگی مہنگائی کی آگ، کمرشل سلنڈر کے داموں میں 250 روپے کا اضافہ۔ نئے مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی عوام پر مہنگائی کی مار پڑ رہی ہے۔ سرکاری تیل کمپنیوں نے ایل پی جی گیس سلنڈر کے داموں میں 250 روپوں کا اضافہ کر دیا ہے۔ تاہم یہ اضافہ 19 کلو گرام کمرشل سلنڈر کے داموں میں کیا گیا ہے۔ کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 250 روپے کے اضافے کے بعد یہ سلنڈر اب کولکاتہ میں 2351 روپے، ممبئی میں 2205 روپے اور چنئی میں 2406 روپے کا ہو گیا ہے۔ اس سے قبل 1 مارچ 2022 کو حکومت نے کمرشل سلنڈروں کے دام میں 105 روپے کا اضافہ کیا تھا۔ خیال رہے کہ کمرشل یعنی تجارتی سلنڈر کا حلوائی کی دکانوں اور ریسٹورنٹس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ایسے میں 250 روپے کے اس اضافے کی وجہ سے ان کا ماہانہ بجٹ خراب ہونے والا ہے۔ دوسری جانب آنے والے مہینوں میں شادیوں کے دوران ان کا بہت زیادہ استعمال کیا جائے گا، لہٰذا کیٹرنگ سروس والے بھی اس کی وجہ سے اپنی خدمات کے لیے زیادہ دام وصول کریں گے اور یوں قیمتوں میں اضافے کا اثر آخرکار عام آدمی پر ہی پڑنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔